اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اگر ذرا سی بھی ہوتی نا تو فرمایا اللہ اپنے منکروں کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ کافروں کو جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 96، 97 اور 98 آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یغرنک، ہرگز آپ کو دھوکہ نہ دے، اے مخاطب، اے سننے والے، ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے تقلب الذین کفروا، کافروں کا خوشحالی کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ کہاں؟ فی البلاد، بلاد بلد کی جمع ہے اور بلد کہتے ہیں شہر کو، فی البلاد شہروں میں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، اے مخاطب، ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے کافروں کا شہروں میں آسانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ متاع قلیل، یہ فانی دنیا کا تھوڑا سا مال ہے جو ان کے پاس ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آغاز میں لفظ استعمال ہوا لا یغرنک، ہرگز دھوکہ نہ دے تجھے۔ بعض بدعقیدہ جو لوگ ہیں، بدعقیدہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد کاف ضمیر جو مخاطب کی ہے، یہ مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ یہ ان بدعقیدہ لوگوں کا گمان ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں لا یغرنک کہہ کر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا 1400 سال سے یہ نظریہ ہے کہ لا یغرنک، اے سننے والے، اے مخاطب، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں بلکہ عام مسلمان اور مومنین ہیں۔ اور آگے جو اس کی تشریح میں آپ آیات بینات پڑھیں گے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً اس سے مخاطب مومنین ہیں۔ اس پہ ایک دلیل حدیث مبارکہ سے بھی سن لیں۔ سرکار کے صحابی ہیں حضرت سیدنا قتادہ، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے کہا کریں، کیونکہ صحابی کے لیے ٹائٹل جو عطا کیا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی طرف سے، اس کا زبان سے اظہار اور اقرار بھی بندے کے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور ایمان کو فی زمانہ لگنے والی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بدبخت کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں مانتے نہ، ہم کہتے ہیں کسی کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ۔ میں نے کہا بدبخت آدمی، تو رو اپنی بری قسمت پر کہ جن کو رب نے رضی اللہ تعالی فرمایا، رب نے جن کو رضی اللہ کا ٹائٹل عنایت فرمایا، سند عنایت فرمائی اور اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی، تیرا چونکہ سرکار کی ذات سے تعلق نہیں، اس لیے سرکار کے ذریعے جن کو رب نے رضی اللہ کی شان عطا فرمائی ہے تو ان سے بھی چڑھتا ہے، اور تو ہم سے کوئی عداوت نہیں رکھتا، نہ کوئی سرکار کے صحابہ سے معاذ اللہ عداوت رکھتا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے قول اور اللہ کے فرمان سے عداوت رکھتا ہے کہ رب قرآن مجید میں سرکار کے صحابہ سے متعلق فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
رب ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. بڑی مشقتیں جھیلیں، تکلیفیں جھیلیں، مصیبتیں جھیلیں انہوں نے، لیکن وہ انہوں نے اف تک نہیں کہا زبان سے، گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. فرمایا ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے ان کو اپنی رضا کے مل جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اب کوئی کالا، کوئی سیاہ دل والا، سیاہ بوتھے والا نہ بھی سرکار کے صحابہ کو رضی اللہ کہے تو سرکار کے صحابہ کی شان میں کوئی کمی آتی نہیں، بلکہ یہ خوش نصیبی ہوگی جو کہے گا، اس کی زبان پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ قرآن کے ہیں. اور قرآن کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور علی نور ہے. بلکہ میں آپ کو تھوڑی سی مزیدار بات اور اس کو مکمل کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت، ایک سطر کا انکار بھی بالاجماع تمام امت کے نزدیک کرنے والا، اس کا منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس پہ دو چار عالموں کا، ائمہ کا اور بزرگان دین کا اتفاق نہیں، 14 صدیوں کے تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے، تو جو کہتا ہے میں نہیں کہتا رضی اللہ کسی کو، نہ ہم کسی کو رضی اللہ کہنے کے قائل ہیں، تو اپنی بری قسمت پہ رویا کر. ہو سکتا ہے تیرا رونا ہی تجھے جہنم کی آگ سے بچا جائے، ہو سکتا ہے تیری گریہ اوزاری جو ہے وہی تجھے تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے. رویا کر، ہو سکتا ہے تیری قسمت بدل جائے، شاید کو تیرے لیے جنت میں داخلے کا سامان ہو جائے. سرکار کے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو میں نے عرض کی نا کہ اس آیہ مقدسہ سے جو امت نے 14 صدیوں میں مراد لیا کہ اس سے مخاطب سرکار نہیں بلکہ عام مسلمین مومنین ہیں، اس پر دلیل سن لیں. سرکار کے صحابی حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مشرکین کبھی دھوکہ نہیں دے سکے، نہ حضور نے ان سے کبھی دھوکہ کھایا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. سرکار پردہ فرما کے مراد کیا، اس سے ساری زندگی کافر سرکار کو دھوکہ نہیں دے سکے، سرکار کو بہکا نہیں سکے. تو یہ سرکار کے صحابی سند عطا کر رہے ہیں اس پر، ہمارے نظریے پر، کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ اس آیت سے لا یغرنک سے مراد سرکار کی ذات نہیں بلکہ عام مومنین اور مسلمین کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو فرمایا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، لا یغرنک، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا خوشحالی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، بن سنور کے شہروں میں پھرنا تمہیں کہیں بہکا نہ دے، کہیں تم دھوکے میں نہ آ جاؤ. اور اس کی حقیقت رب نے خود بیان فرما دی، متاع قلیل. اس لیے دھوکے میں نہ آنا کہ جو کچھ ان کی ظاہری رکھ رکھاؤ، چمک دھمک، ان کی ٹور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ فانی دنیا کا تھوڑا سا مال ہے. ثم مأواہم جہنم، حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا، یہ آیہ مقدسہ نازل کیوں ہوئی، کب ہوئی، اور اس آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا؟ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ سرکار آرام فرما تھے اور سرکار کے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور سرکار کے سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ تھا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. چمڑے کا تکیہ اور اس کے اندر کوئی روں، کوئی ایسی چیز نہیں، کھجوروں کی چھال. آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی طرف ایک درخت تھا، اس کی جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور سرکار کے جسم اقدس اور نیچے جو چٹائی تھی اس کے درمیان کوئی چادر نہیں تھی، اس پہ کوئی جو ہے وہ موٹا کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا. سرکار کا جسم اقدس اس چٹائی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سرکار آرام فرماتے میں نے دیکھا کہ اس چٹائی کے جو نقوش تھے، ظاہر ہے کہ وہ عام چٹائی تھی اس زمانے کی، تو فرماتے ہیں کہ
وہ نقوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ظاہر ہو چکے تھے، اور مجھے آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت مبارکہ دیکھ کے رونا آ گیا، میں رونے لگ گیا، اور میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ تو آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان محلات میں رہتے ہیں، باوقار لباس پہنتے ہیں، اچھے گدوں پہ سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ اس طرح چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سرہانے کی طرف کوئی نرم و نازک تکیہ نہیں، جو چٹائی ہے وہ بھی تکلیف دے، جو سرہانہ ہے وہ بھی تکلیف دے کہ اس میں چمڑا اور چمڑے کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہے، اور قدمین شریفین کی طرف جو ہے وہ بہت ساری جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تو حضور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں وہ محلات میں رہیں، آسائشوں میں رہیں، سہولتوں میں رہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے، خاتم النبیین ہو کے، وجہ تخلیق کائنات ہو کے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، فرماتے ہیں میں رو پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اے خطام کے بیٹے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہو اور ہمارے لیے دنیا بھی ہو اور جنت بھی ہو؟ تو یہ آیہ مقدسہ پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی واضح دلیل ہے کہ اس سے مراد سرکار کی ذات نہیں تھی، عام مسلمین مومنین کی ذات تھی۔ اللہ نے عام مسلمانوں کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں کہیں نہ بہکا دے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، ہر صورت سرکار کی ہی ذات کو مراد لوں گا، تو اس سے پوچھا جائے کہ اللہ نے جس کو بھیج کر، جس پاک اور مقدس ذات کو بھیج کر گمراہیوں کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئی مخلوق کو اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کے ان کو سجدہ کرنے والی جاہل قوم کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرما دیا ہے، تو جس کے آنے کی برکت سے گمراہیاں ختم ہو جائیں، اندھیرے مٹ جائیں، روشنیاں آ جائیں، ہدایت آ جائے، اور ساری مخلوق جس کی وجہ سے نور حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے، معاذ اللہ وہ بہک سکتا ہے کہیں؟ تو ان کی وساطت سے اور ان کے وسیلے سے اور ان کی برکت سے ہی تو ساری کائنات کو ہدایت ملی۔ اور دو روایات میں نے آپ کے سامنے حضرت قتادہ کی ایک عرض کر دی، اور دوسری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور میں رونے لگ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوئی یہ کیفیت کہ سرکار جو ہیں وہ آرام فرمائے اور جسم اقدس پہ جو ہے وہ نشانات پڑ چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کے یوں الفاظ ملتے ہیں، فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے دیکھا کہ سرکار کے گھر میں اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بچھایا جا سکتا، البتہ 3 کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کچی کھال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کھال ہم استعمال کرتے ہیں جیکٹ کی صورت میں، موزوں کی صورت میں اور جوتیوں کی صورت میں، یہ پکی کھال ہوتی ہے، اسے رنگ چڑھایا جا چکا ہوتا ہے، پکایا جا چکا ہوتا ہے، وہ کچی کھال تھی جس پہ ابھی رنگ نہیں چڑھایا گیا تھا، یعنی وہ بچھانے کے قابل ہی نہیں تھی، اور صرف چٹائی تھی، آقا علیہ السلام اس پہ آرام فرما تھے۔ تو میں آ کے وہ کیفیت دیکھ کے رونے لگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، اللہ مومنوں کو نیکی کا صلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور پوری جزا آخرت کے دن عطا فرمائے گا، اور کافروں کو نیکی کی پوری جزا دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کافروں نے زندگی میں جو اللہ کے لیے نیکیاں کی ہوں گی، فرمایا جب وہ آخرت میں جائیں گے تو فرمایا ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو تمام کی تمام جزا دنیا میں مل چکی ہوگی، اور مومن کو نیکی کا جو صلہ ہے وہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور اس کی پوری جزا اللہ آخرت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے معاذ اللہ یہ کہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین تو اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے، میں یہ بات پہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس معاشرے میں جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کو پھر یاد نہیں رہتا کہ ہماری حد بھی کوئی ہے، ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ حدیں مقرر کی ہیں، کوئی اصول وضع کیے ہیں، ہم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ جب وہ بولنے لگتے ہیں پھر ان کو خیال نہیں رہتا، وہ حدوں کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ نے بالتفصیل اس آیہ مقدسہ کی ساری ڈیٹیل سن لی، احادیث کی روشنی میں۔ اگر کوئی معاذ اللہ بدعقیدہ آدمی آپ کے سامنے یہ کہے
کہ اس آیت سے مراد سرکار کی ذات ہے تو آپ نے دونوں روایات یاد رکھنی ہیں. ایک حضرت قتادہ والی جس میں وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں سرکار کو کفار کبھی دھوکہ نہیں دے سکے، نہ سرکار نے کبھی دھوکہ کھایا کافروں اور مشرکوں سے، حتیٰ کہ سرکار کا وصال مبارک ہو گیا. ساری زندگی آقا علیہ السلام کی. اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ دیکھو منافقین بھی تو تھے نا، منافق بھی تو ایک جہت میں کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کی تو جو جزا بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا وہ کافر سے نچلے درجے میں ہوگا، زیادہ سخت سزا ہوگی. تو یہ بھی تو تھے نا. آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ شاید پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پھر ان کو رہنے کیوں دیا؟ تو اس کی بات سنیں. حضور کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل اس کی کلمے کی گواہی نہیں دیتا. حضور جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے اذن کا انتظار فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار فرما رہے تھے کہ رب اپنا فیصلہ صادر فرمائے ان کے بارے میں. اس پر دلیل یہ کہ جب اجازت ملی، اللہ رب العالمین کا حکم عالی شان آ گیا، تو پھر سرکار مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ان کو بالوں سے پکڑ کے میری مسجد سے باہر نکال دو. اور اس پہ ایک اور خوبصورت دلیل جو اکثر آپ سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور کی یہ شان مبارکہ تھی کہ حضور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو بھی عمل فرماتے اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن آ جانے پر فرماتے، اللہ کی طرف سے اذن آ جانے پر فرماتے. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. فرمایا اے مخاطب، اے سننے والے، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا شہروں کے اندر خوشحالی کے ساتھ رہنا، چلنا پھرنا. یہ یاد رکھ، متاع قلیل، ان کو جو خوشحالیاں عطا ہوتی ہیں، ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، یہ سارا کچھ اس فانی دنیا کا تھوڑا سا مال ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. آگے فرمایا لیکن، میں نے ایک اصول آپ کے سامنے کافی عرصہ پہلے بھی بیان کیا تھا اور چند دن پہلے بھی بیان کیا ہے. جب کوئی عبارت چل رہی ہو اور کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہو یا کوئی آیت یا حدیث چل رہی ہو اور اس میں لفظ لیکن، جسے ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، لیکن آ جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے اس گفتگو کو روک کے آگے ایک نیا موڑ آنے والا ہے. پہلے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دعوے پر اب دلیل آنے والی ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ثم مأواہم جہنم، ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو یہ دعویٰ فرمایا نا اللہ رب العالمین نے. قیامت قائم ہی نہیں ہوئی، ابھی تو سزا اور جزا کا ظاہری طور پہ ہمارے سامنے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اللہ کے ہاں جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو رب جانتے ہیں اور رب کے رسول جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دعویٰ فرمایا کہ ثم مأواہم جہنم، ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سارے بولیں، جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب آگے اس کے برعکس نیا موڑ آیا، فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے. لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں. کتنے عالی شان باغات ہیں؟ فرمایا تجری من تحتھا الانہار، ایسے عالی شان باغات ہیں کہ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آب زمزم کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر. فرمایا یہ ان باغات کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ان کے لیے باغات ہیں اور ان کو وہ عطا کیے جائیں گے اور ان کو ان میں جنتوں کے باغوں میں داخل کیا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ کچھ لمحے کے لیے داخل کیا جائے پھر ان کو جنت سے نکال دیا جائے. فرمایا سنو، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو جب جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا تو خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے.
ہمیشہ کے لیے، ان کو دوبارہ اس جنت سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ان کا جنت میں داخل کیا جانا در حقیقت نزلا من عند اللہ، ان کے رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. اور بیلیوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرمایا ان اللہ سے ڈرنے والوں کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا، مومنوں کا، فرمایا جنت میں داخل کیا جانا ان کے رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، فرمایا اب سنو، ان کے لیے دعویٰ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا ان کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے رب کی طرف سے یہ ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی. اور اب آگے دعویٰ سنو مومنین کے لیے، فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ نے جو اپنے ہاں ان کے لیے جزا بچا کر رکھی ہے نیکوکاروں کے لیے، وہ بہت بہتر ہے اس سے بھی. وہ اس سے بھی بہت بہتر، یعنی جو کچھ بیان کیا گیا، بیان فرمایا گیا نا اس آیہ مقدسہ میں کہ ان کو عالی شان باغات میں داخل کیا جائے گا، ایسے عالی شان کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بیان فرما دیا. فرمایا اللہ نے جو ان ڈرنے والوں سے، تقوی والوں کے لیے اور مومنین کے لیے جزا تیار کر رکھی ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تمہاری عقلوں کو سمجھنے کے لیے ہے. در حقیقت جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہاری عقلوں سے وراء الورا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مومنین کے لیے جو جزا قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، فرمایا کسی کان نے آج تک نہ اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی تصور میں اس خیال کو رکھا گیا، نہ کسی دل میں اس خیال کو رکھا گیا. فرمایا اسے پردے میں چھپا کے رکھا گیا. وہ مومن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ساری زندگی اپنے رب اور رب کے دین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزار کے جاتے ہیں، فرمایا جب یہ آخرت میں پہنچیں گے اور ان کو اس اعزاز جو اللہ نے وما عند اللہ خیر للابرار، اس صورت میں جو ان کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے، فرمایا جب یہ دیکھیں گے تو یہ حیران ہو جائیں گے، اس کا تو دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. جو کچھ ہمارے رب نے، اللہ فرما رہا ہے، کیسا دعویٰ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن میں، فرمایا جو کچھ ہم نے بچا کے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، انسانی دل اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارے رب نے آخرت میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں بچا کے رکھی. آقا علیہ السلام حضور چونکہ معراج کی رات جنت بھی دیکھ کے آئے، دوزخ بھی دیکھ کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جب وہاں پہنچیں گے نا حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اینا بارے تو ایسی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں تو ہمارے ذہنوں میں دلوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا. اتنی بڑی نعمتیں، اتنی عالیش، دیکھیں نا اس سے بڑی نعمت اور کیا. یہاں زندگی میں ہم جتنے گوٹے کساتے ہیں، گٹے کساتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، دن رات اپنا وجود گالتے ہیں، عقل ساڑتے ہیں، دل جلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کس لیے؟ کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی اچھی کم از کم عزت کے ساتھ مل جائے. اسی لیے کرتے ہیں نا. جنت میں جو ایک نعمت ہوگی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنتی کے دل میں خیال پیدا ہوگا جس چیز کے کھانے کا، وہ چیز چل کے خود اس کے پاس آ جائے گی. وہ چیز خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومنوں کو رب کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا، رب کے دیدار سے نوازا جائے گا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ، اب یہ الگ ایک علمی بحث شروع ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جنت کی تمام نعمتوں سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بلکہ اس سے پہلے اس کو ایک اور حدیث مبارکہ کو سمجھیں. حضور نے ارشاد فرمایا، کوڑا دیکھا آپ نے؟ کوڑا یہ جو مارا جاتا ہے سزا کے لیے، یہ ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کے آگے چمڑے کا ایک پٹا سا لگایا ہوتا ہے، چھانٹا کہہ لیں اسے. وہ بہت موٹا نہیں ہوتا، باریک ہوتا ہے. اگر بہت موٹا ہو تو پھر وہ ضرب نہیں لگتی اسے، وہ باریک ہوتا ہے بالکل. فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے، فرمایا دنیا اور ما فیہا سے وہ بہتر ہے. اس دنیا اور اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں،
فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس پہ اور سن لیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، یہ جتنی نعمتیں، انبیاء اور رسول عظام مراد نہیں، حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اگر ذرا سی بھی ہوتی نا تو فرمایا اللہ اپنے منکروں کو، حضور نے ارشاد فرمایا ہے اپنے منکروں کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ کافروں کو جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سنیں دوبارہ، فرمایا کوڑے کے برابر جو جگہ ہے نا، کوڑے کے برابر، فرمایا جنت میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب اس پر بہت ساری احادیث مبارکہ مزید موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارا خلاصہ کلام ہے، اور جو دو حدیث میں نے پیچھے بیان کی ان کو سمجھ کے پھر اس کے بعد کی تیسری حدیث مبارکہ سمجھیں۔ حضور نے فرمایا جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور مومن کو جنت میں حاصل ہونے والی دیدار الہی کی نعمت ایک طرف۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے دیدار کی نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔